قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج فقہ کا چوتھا درس ہے۔ تیسرے سبق میں ہم نے نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے شرائط کے تعلق سے پڑھا تھا۔ قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں بتلایا گیا تھا کہ ایک مومن کی زندگی میں نماز کتنی اہم ہے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین اس نماز کے عوض میں قیامت کے دن ہمیں جنت عطا کرنے والا ہے۔ اور بعض ایسی احادیث بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا، اس کو چھوڑنے والا کتنا سنگین جرم کرتا ہے، کہ آدمی کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے کفر کے راستے پر چلنے کا امکان ہے، بلکہ اگر وہ مکمل طور سے تارک صلاح ہے تو علماء کی ایک جماعت نے ایسے شخص کو دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دیا ہے۔ تو نماز کے بعد جو تیسرا رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز اور زکوٰۃ کو کئی آیتوں میں ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری، زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے معنی اللہ رب العالمین کے طرف سے مال کے اندر خاص وقت گزرنے کے بعد مخصوص مال میں ایک مخصوص حصہ مخصوص لوگوں کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی عبادت ہے جو صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس زکوٰۃ کے بے شمار فوائد بھی قرآن اور صحیح حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کہ اس عبادت کو جو شخص انجام دیتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اس رکن کو ادا کر کے اس عمل کے ذریعے سے فقراء اور مساکین کی مدد بھی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ یہ یہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور فقیروں کے اوپر اسے لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کی تقسیم ہی اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کے اندر امراء امیر بھی ہوتے ہیں، متوسط اور مڈل کلاس کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور فقراء بھی ہوتے ہیں۔ لہذا جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اگر ان سے زکوٰۃ لی جائے تو فقراء اور مساکین کی اس سے مدد ہوتی ہے۔ ایسی ہی زکوٰۃ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر اس سے سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جب کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے سخی اور فیاض بناتا ہے، اس کے دل کے اندر سے جو بخالت ہے یا اس طرح کی مذموم جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کن اموال کے اندر واجب ہے؟ زکوٰۃ 4 ایسے مال ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو سونا اور چاندی، اور اسی سونے اور چاندی کے ساتھ نقد بھی شامل ہے، کیونکہ آلریڈی سونا اور چاندی جو ہے یہ بطور نقد دونوں استعمال ہوتے تھے۔ بعد میں مختلف کرنسیاں اسی کے عوض میں دنیا کے اندر رائج ہوئیں، اب وہ چاہے روپیہ ہو، چاہے ریال ہو، چاہے ڈالر ہو، یا دنیا کے اور کوئی کرنسی ہو۔ سونے اور چاندی کے مقدار کو دیکھ کر کے ان نقدی روپیوں اور نقدی ریال یا نقدی ڈالر کے اندر بھی زکوٰۃ کو متعین کیا جائے گا۔ تو سونا چاندی اور اسی کے ساتھ نقد بھی شامل ہے۔ دوسری چیز ہے
تجارت کے اموال، جو تجارتی سامان ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کب واجب ہوتی ہے، کتنی مقدار میں واجب ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے، ہو سکتا ہے سیکنڈ لیول کے اندر یا تھرڈ لیول کے اندر، لیکن یہاں اختصار کے طور پر صرف یہ آپ جان سکتے ہیں کہ کن اموال کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے چوپائے بہیمۃ الانعام، چرنے والے مویشی جو جانور ہیں، جو جنہیں باندھ کر کے نہ کھلایا جاتا ہو، خود ہی آزاد ہو کر کے وہ چرتے ہوں، مالک کو ان کے لیے بہت زیادہ تگ و دو نہ کرنا پڑتا ہو، ان کے چارے کا انتظام نہ کرنا پڑتا ہو، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کی بھی ایک مقدار ہے، اونٹ کتنی مقدار کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ واجب ہے، اسی طریقے سے گائے، اسی طریقے سے دمبا اور بکری۔ چوتھی چیز جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے غلہ۔ غلہ جو زمین سے پیدا ہو، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے کے لیول میں پڑھیں گے کہ غلہ جو صرف اور صرف آسمانی بارش سے جو سیراب ہو، اس میں مالک کو، جو صاحب جس کا وہ کھیت ہے، اگر اسے سیراب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو پھر ایسے پیداوار کے اندر 10واں حصہ، اور اگر آدمی کو سیراب کرنے کی سینچنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کے اندر 20واں حصہ زکوٰۃ کا واجب ہوتا ہے۔ تو عشر اور نصف العشر۔ زکوٰۃ کا مال لے کر کے کنہیں دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ توبہ کے 60 نمبر آیت میں ایسے سارے لوگوں کو جمع کر دیا ہے جنہیں زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جان لیں کہ زکوٰۃ کا مال فقراء اور مساکین کو، اور زکوٰۃ وصولنے والوں کو جنہیں متعین کیا جاتا ہے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے ان کو، اور ان لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کے تالیف قلب کے لیے، یا جو نان مسلم بھی ہیں لیکن اسلام کی طرف مائل ہیں، اسلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر کے لگتا ہے کہ وہ عنقریب اسلام میں داخل ہوں گے، تو ان کے تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ سے مال دیا جا سکتا ہے۔ گردن کے آزاد کرنے میں، یعنی کوئی شخص ایسا ہو کہ جو غلام ہو تو اسے آزاد کیا جائے گا، اور آج علماء نے کہا کہ اسی میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ناحق جو ہے جیلوں کے اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ظلم کے طور پر، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی تاوان دینے والوں پر، یعنی جو کہ اللہ رب العالمین نے جس کو اس حالت میں رکھا ہے ان کے لیے بھی خرچ کیا جائے گا، اور قرض داروں کو بھی، تاوان دینے والے قرض دار جو ہیں، چاہے ان کے پاس کھانے پینے کے ضروریات کیوں نہ موجود ہوں، لیکن اگر وہ مقروض ہیں تو انہیں بھی دیا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل کی جا سکتی ہیں جو اللہ رب العالمین کے خاص طور سے دین کی خدمت کے تعلق سے، یا ایسی چیزوں پہ بھی خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ابن السبیل، اور مسافر کے لیے ہے، مسافر ہو گرچہ وہ مالدار ہے لیکن سفر کی حالت میں گیا، اس کا مال ختم ہو گیا یا چوری ہو گئی، چھین لیا گیا اس کے مال، تو ایسی صورت میں بھی انہیں زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا۔ فریضۃ من اللہ، اس کا نکالنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا علم والا اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے اختصار کے طور پر ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تفصیل آگے کے لیول میں پڑھا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو چوتھا رکن ہے وہ کیا ہے، اور اس کے تعلق سے بھی تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کا جو چوتھا رکن ہے وہ ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
کہ اے مومنو، اے اہل ایمان، تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر یہ فرض قرار دیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم عبادت ہے، جس میں طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر اس چیز سے رکنے کا نام ہے جو روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ روزہ الحمدللہ یہ روزہ ہم سب نے زندگی کے اندر بارہا رکھا ہے اور بہت سارے احکام اس کے جانتے بھی ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں کہ اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے بھی ہم بعض احادیث پڑھ لیں تاکہ ہمارے ذہن میں اس کی مزید اہمیت بیٹھ جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ جب کوئی ایسی حدیث ہو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قال اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العالمین ایسا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث قدسی ہے۔ اس کو اور احادیث قدسیہ کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، 300 سے 400 کے درمیان، اور مختلف علماء کی کتابیں بھی اس پر موجود ہیں جنہوں نے جمع کیا ہے احادیث قدسیہ کو۔ احادیث قدسیہ عام طور سے عمومی طور پہ صحیح ہے، لیکن کچھ احادیث اس میں ایسی بھی ہیں جن کے سند پر کلام ہے، یعنی احادیث قدسیہ کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل طور سے یہ ضمانت ہے اس بات کی وہ حدیث صحیح ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، مگر یہ کہ روزہ، اور روزہ تو صرف میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ والصیام جنۃ فإذا كان یوم صوم احدکم فلا یرفث یومئذ ولا یسخب، تو روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے، ایک بچاؤ ہے، ڈھال ہے اپنے گناہوں سے، ڈھال ہے شیطان کے وسوسوں سے، جو بھی آپ ہر ناحیے سے وہ ہماری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ زبان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر آگے آ رہا ہے، فإذا كان یوم صوم احدکم فلا یرفث یومئذ ولا یسخب، تو تم میں سے جب کسی کے روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن وہ روزے توڑ دینے والی کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جو اس کے روزے کو خراب کر دے، یعنی نہ ہی وہ گالی گلوچ دے اور نہ ہی فحش و منکرات والی چیزوں کا وہ مرتکب ہو۔ تو فلا یرفث یومئذ ولا یسخب فإن سابہ احد، تو آدمی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شہوت کی بھی حفاظت کرے۔ فإن سابہ احد او قاتل، اگر کوئی شخص اسے گالی گلوچ دے یا اس سے جھگڑے، فلیقول انی امرؤ صائم، فلیقل انی امرؤ صائم، تو کہے کہ میں یقیناً میں روزے سے ہوں۔ والذی نفس محمد بیدہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامۃ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس کے ذریعے سے اسے خوشی حاصل ہوگی، ان کے ذریعے اذا افطر فرح لفطرہ، جب وہ افطار کرتا ہے، روزہ جب وہ ختم کرتا ہے غروب آفتاب کے بعد اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اس وقت، تو اس وقت اسے خوشی ہوتی ہے، یہ فطری خوشی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اپنے رب سے وہ ملاقات کرے گا قیامت کے دن تو ایسی صورت میں وہ اپنے روزے کے اجر و ثواب کے ذریعے سے خوش ہوگا۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس روزے کی اہمیت اور اس کے فضیلت کے تعلق سے۔ روزے کے ویسے تو فوائد بے شمار ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے اہم فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کی آیت کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ اگر آپ روزہ رکھو گے جیسے پہلے کے لوگوں نے روزے کی حفاظت کی تھی تو آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو یہ سب سے پہلا فائدہ ہے، اور یقیناً یہی وہ ایک فائدہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے روزے کے فوائد میں، لیکن باقی جو فوائد ذکر کیے جاتے ہیں وہ سب اگر دیکھا جائے تو اسی تقوی کے آثار سے ہی ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آدمی متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اطاعت اور عبادت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ آدمی اپنے آپ کو معاصیت اور نافرمانی کے کاموں سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو یہی ایک فائدہ
الحمدللہ کئی بے شمار فوائد ہمیں لے کر کے آتی ہے یہ فائدہ، اور ہمارے لیے بہت سارے برائیوں سے کے دروازوں کو بند کرنے کا ذریعہ بھی یہ بنتی ہے۔ لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ علماء نے جو فائدہ ذکر کیا ہے بطور اعداد اور شمار کے، اس کو ذکر کیا جائے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے متقی اگر بنے گا تو پھر لازمی اس کا حصہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت کریں۔ ایسے ہی اس کے فوائد میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سے اس روزے کے ذریعے سے آدمی جسمانی طور پر بھی طاقتور ہو جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں اس کے جسموں سے دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آج بھی بڑے لیول پہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کو کچھ دن ہفتے میں یا مہینے میں ایسے رکھنے چاہیے کہ جس میں وہ 12 گھنٹے کم از کم کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہے، تو اس کے جسم کے اندر جو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، ایسے زہریلے مادے ہیں جو آدمی کو بیمار کرنے والے ہیں، وہ چیزیں